وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں اپنے جذبات کا اظہار آپ کے سامنے کر سکوں، اس لیے میں بلا تمہید کے آپ حضرات جس ذات اور شخصیت کی طرف اپنی توجہات مرکوز اور منعطف کیے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو بے القاب ہی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ تاروں کی چمک، چاند کی روشنی، کلیوں کا چٹکنا، پھولوں کا تبسم، اور اس طرح سے ایک بہتا دریا و طوفان، گنجینہ علم و عرفان، دنیا خطابت کے میں تاباں، جذب و کشش میں استاد جمع، فن تقریر میں اطالق دوراں، اور ہم سبھی کے روح رواں، عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا مفتی محمد حارث عبد الرحیم صاحب سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو فیضیاب کریں۔ میں اپنے مہمان مقرر خصوصی کا ان اشعار سے خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں کہ اٹھ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمہ سے حیات سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن اعبد الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ایمان میں اپنے جو توانائی بہت ہے، ایمان میں اپنے جو توانائی بہت ہے، دل رحمت کونین کا شیدائی بہت ہے، خوشبو جو بکھیری ہے گلے صلی علی نے، خوشبو جو بکھیری ہے گلے صلی علی نے، پھولوں کی مہک باغ میں شرمائی بہت ہے، کملی میں نظر آتے اس واسطے جبریل، صدیق مکرم کی ادا بھائی بہت ہے، طیبہ میں وہ بولے تو سجا جاتی ہے میلوں، آواز عمر میں یہ توانائی بہت ہے، واللہ کہ جب دیکھی ہے قرآن کی صورت، واللہ کہ جب دیکھی ہے قرآن کی صورت، عثمان غنی آپ کی یاد آئی بہت ہے، جب نعرہ تکبیر لگایا ہے علی نے، خیبر کی زمین خوف سے تھرائی بہت ہے، تحقیق کرو گے تو یقین بول اٹھے گا، تحقیق کرو گے تو یقین بول اٹھے گا، قرآن کی ہر بات میں سچائی بہت ہے۔ حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان دینی و ایمانی بھائیوں، طلبہ عزیز اور میری ماؤں بہنوں، کافی دیر سے آپ حضرات اس اہم دینی جلسے میں تشریف فرما جو جلسہ دستار بندی کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، اور کچھ بچوں نے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی،
ان کی حاصل کی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو بے حد قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان بچوں کو، جن بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، جس مدرسے میں یہ پڑھے ہیں اس مدرسے کے تمام ذمہ داروں کو، اس مدرسے کے تمام متعلقین کو، تمام محبین کو، اور جو جس انداز سے بھی اس ادارے سے وابستہ ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے، ان تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو اپنے خزانے غیب سے خوب تر نوازے۔ اور یہ جو میں نے مبارکباد پیش کی، یہ کوئی رسمی مبارکباد نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے۔ اور میں کیا مبارکباد پیش کروں گا؟ میرے ذہن میں ایک حدیث آئی، آپ سمجھیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا اور آپ حضرات بہت خوش نصیب ہیں، بہت توفیق ہے کہ ان کی خوشی میں آپ شریک ہیں، چاہے جس انداز سے، چاہے سننے کے اعتبار سے، چاہے ان کو دیکھنے کے اعتبار سے، چاہے جو ہمارے بزرگ جو یہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے جو تعاون کیا، محنتیں کی، جس انداز سے بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہے، سب بہت قابل مبارکباد۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ، عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لال، فخر موجودات، سرور کائنات حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے فرشتوں کے درمیان سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے زمانے پہلے؟ 1000 سال پہلے، اور آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے، جب نہ آدم تھے نہ اولاد آدم، کوئی چیز نہیں، کوئی کائنات بنی نہیں، فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کے درمیان آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ طٰہٰ یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نام ہے، علماء جانتے ہیں۔ گویا اس پوری صورت میں خاص طور سے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر، اور سورہ یاسین، یاسین بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک۔ انداز بیان دیکھیے، میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کروں صرف۔ انداز بیان دیکھیے، اللہ فرما رہا ہے یاسین، یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکار رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے۔ جب کسی کا نام لیا جاتا ہے تو اس کو پکارا جاتا ہے، اللہ کرے یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ میں پھر کہوں گا، ذرا توجہ دیجیے آپ، اس لیے میں نے کہا تھا آگے بڑھائیے، توجہ دیجیے۔ آسمان و زمین کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی ہے، ابھی آسمان و زمین کی تخلیق کو 1000 سال باقی ہے۔ ابھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آنا پہ کوئی آیا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور دوسری طرف طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے تم پر قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا تاکہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے فرشتوں کے درمیان ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرما رہا ہے، اور شروع میں طٰہٰ اور یاسین کہنا ہے جو نبی کے نام ہے۔ علماء سے پوچھ لیجیے، اور آپ نے بھی ترجمے سے سمجھا ہوگا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اور تو موجود نہیں ہے، لیکن کسی خاص شکل میں ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی خاص شکل میں موجود ہے، تبھی تو اللہ فرما رہا ہے انک لمن المرسلین، ہم نے آپ کو رسولوں میں سے بنایا۔ آپ کس کو کہا جاتا ہے؟ جب کوئی موجود ہوتا ہے تبھی تو کہا جاتا ہے آپ۔ اللہ فرما رہا آپ رسولوں میں سے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح قرآن میں فرمایا اور نبی نے اس طرح بتایا تو ہمارا عقیدہ یہ بنا کہ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے۔ اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے۔ والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا کی زلفوں کا لقب۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اللہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے فرشتوں کے درمیان، تو آگے بتائیں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جب سنا تو فرشتوں نے فرمایا طوبیٰ 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 لِأُمَّةٍ يَنزِلُ هَذَا عَلَيْهَا، خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ کلام نازل ہوگا، وَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، اور خوش نصیب ہے وہ سینے جو اس قرآن کو اور اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں اتاریں گے، وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، اور خوش نصیب ہے وہ زبانیں جو اس قرآن کا تلفظ کریں گے۔ ہم اور آپ کیا مبارکباد دیں گے؟ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں نے مبارکباد دی تھی ان لوگوں کو جو اس نصیب والے ہوں گے کہ جن کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے قرآن اترے گا، اور قرآن کو اپنے سینوں میں اتاریں گے اور قرآن کا تکلم کریں گے۔ فرشتوں نے کہا تھا طوبیٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، خوش نصیب ہے، توفیق ہے وہ زبانیں جو اس قرآن کا تکلم کریں گی، اور خوش نصیب ہے وہ سینے جن سینوں میں یہ قرآن اللہ کا اترے گا۔ ہم کیا مبارکباد دیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پیدائش، ان کے باپ دادا کی پیدائش، بلکہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے فرشتوں نے مبارکباد دی۔ کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کے قدموں میں زمانہ ہے۔ تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو اور کیا ہے، تیرے عشق کی کرامت یہ نہیں تو اور کیا ہے، کبھی بے ادب نہ گزرا میرے پاس سے زمانہ۔ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، اللہ کے فرشتوں نے انہیں مبارکباد دی ہے، یہ وہ باتوفیق لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں قرآن مجید یاد رکھنے اور قرآن مجید پر عمل کرنے اور قرآن مجید کے احکام اور قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرمائی
یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو ان کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام ان کو ملا ہے۔ اب با توفیق ہوں گے وہ لوگ، سعادت مند ہوں گے وہ لوگ جو ان کی قدر کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کے سامنے ایک سورت کی تلاوت کی، سورہ اخلاص۔ یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھے یقین ہے، امید ہے کہ اس پورے مجمع کو یہ سورت یاد ہوگی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شاید کوئی بچہ ہو جس کو یاد نہ ہو، ورنہ الحمدللہ سارے بچوں کو بھی اس سورت کے الفاظ یاد ہوتے ہیں۔ ارے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ چھوٹی سی سورت، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک موقع پر امام الانبیاء تاجدار مدینہ، دستار بندی کا جلسہ، عظمت قرآن کا جلسہ، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھوں، کوئی محروم اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ حافظ قرآن الحمدللہ ان کا مقام مرتبہ ہے، لیکن اگر کسی کے سینے میں سورہ اخلاص محفوظ ہے، وہ بھی با توفیق ہے، وہ بھی خوش نصیب ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے۔ مستی کے لیے بوئے تند ہے کافی، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے عرض فرمایا، یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو ہر روز پابندی کے ساتھ 1/3 قرآن کی تلاوت کر لے؟ صحابہ سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ہر روز رات میں 1/3 قرآن کی تلاوت کر لے؟ 1/3 کا جو مطلب ہے وہ 10 پارے۔ کون ہے تم میں سے جو ہر روز پابندی کے ساتھ 1/3 قرآن کی تلاوت کر لے؟ ظاہر بات ہے، کام مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ پابندی کے ساتھ روز آنا 1/3 قرآن کی تلاوت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ 2-4 دن کی بات ہو، 10-20 دن کی، مہینے 2 مہینے کی بات ہو تو ممکن ہے، آدمی کوشش کر سکتا ہے، لیکن پوری زندگی پابندی کے ساتھ 1/3 قرآن کی تلاوت کرنا مشکل ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو نبی کے جانثار تھے، نبی کے وفادار تھے، نبی کے سچے عاشق تھے، نبی کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، وہ تو کر سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن ادب کا تقاضا دیکھو، سلام ان کی ذہانت پر، اور سلام ان کے فہم پر، اور سلام ان کے ادب پر، اور سلام ان کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رعایت پر کہ صحابہ ادب سے کہتے ہیں، پیارے آقا ہم میں سے کون ہوگا جو پابندی کے ساتھ ہر روز 1/3 قرآن کی تلاوت کر لے؟ یہ تو ہم میں سے کسی سے نہیں ہو پائے۔ جب صحابہ نے ادب کے ساتھ عذر پیش کیا تو ہمارے آقا، ہمارے مولا، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، آقا فرماتے ہیں، سنو سنو سنو، اگر تم میں سے کوئی شخص رات میں سورہ اخلاص کی 1 مرتبہ تلاوت کر لے گا، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو 1/3 قرآن کا اجر و ثواب دے گا۔ اللہ 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا جو 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے گا، اور اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، اللہ اسے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ہے میرے رب کی شان، یہ ہے میرے رب کی عطا، یہ ہے میرے رب کا کرم کہ اللہ نے اپنے کمزور بندوں کے لیے بھی انتظام فرما دیا کہ اگر کوئی میرا کمزور بندہ ہے، میرا کوئی ناتوا بندہ ہے، تو اگر وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، اللہ اپنے فضل سے پورے قرآن کا ثواب دے گا۔
اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہو فقیری کے طلبگار نہ شاہی مانگو، ہو فقیری کے طلبگار نہ شاہی مانگو، ان سے ان کا کرم لامتناہی مانگو۔ اللہ سے مانگو تو اللہ کی شان کے اعتبار سے مانگو۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم انسان ہیں ایسے ہی اللہ قادر ہے، لیکن اللہ بھی کسی حد تک دے دیتا ہے، نہیں، اللہ دیتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بندہ لینے والا تو ہو، اللہ دینے کو تیار۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، کیا ہی بہترین بات کہی، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ مدنی آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پریشان نہ ہو اگر تم میں سے کسی نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی، اللہ اپنے فضل سے تہائی قرآن کا ثواب عطا۔ لیکن میرے بھائیوں اور خاص طور سے میرے حافظ بھائیوں، ایسا چالاکی نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت اپنی جگہ ہے، لیکن رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ اب چالاکی پر اتر آؤ، مکاری پر اتر آؤ۔ میں پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، پھر آپ کو کہہ رہا ہوں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب بیان فرماتے تھے تو حضرت کہتے تھے کہ میں بیان کرتا ہوں تو زیادہ وہ باتیں بیان کرتا ہوں جن کے بارے میں مجھے لگتا ہے کمی میرے اندر ہو سکتا ہے، اس بیان کے نتیجے میں اللہ میری اصلاح کرے۔ تو میں آپ کو بعد میں سنا رہا ہوں، پہلے اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ کی رحمت اپنی جگہ ہے، اللہ کا کرم اپنی جگہ ہے، لیکن کرم کا اور رحمت کا مطلب نہیں کہ رمضان آ رہا ہے اور رمضان کا قرآن سے گہرا رشتہ ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن اللہ نے رمضان کو اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان میں قرآن کو اتارا، تو رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا رشتہ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں وہ لوگ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو سال بھر قرآن کی تلاوت کرتے کہ نہیں کرتے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ کم از کم ایک قرآن پڑھ لو رمضان میں۔ محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، جلدی جلدی پڑھنا نہیں آتا، پاؤ پارا صبح پڑھا، پاؤ پارا ظہر میں پڑھا، پھر عصر بعد بھی پڑھ رہا ہے، پھر مغرب بعد بھی پڑھ رہا ہے، اور کسی طرح محنت کر کے مشقت کر کے 2-3 گھنٹے لگا کر ایک پارا پڑھ رہا ہے۔ اب آپ صاحب اس کے پاس پہنچے یا ہم پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا بھیا بیکار تم قرآن پڑھ لو۔ مولانا صاحب آئے تھے، بتا گئے کہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لو، تہائی قرآن کا ثواب ملے گا، خام خواہ دن بھر محنت کرو، ٹھاٹ سے سو، افطاری کا انتظام کرو اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 10 پارے کا ثواب مل جائے گا، بیکار میں مشقت کر لو۔ اللہ کے واسطے یہ بات میں بتا دیجیے گا لوگوں سے، یہ بات سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ ہاں، نادان دوست سے بہتر دانا دشمن ہوتا ہے، نادان دوست نہ بنیے گا۔ ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ نادان دوست جانتے کیسے ہوتے؟ سن لو، ہماری بہنیں خاص طور سے سن لیں، ہماری بہنوں کے اندر یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، نادان دوست۔ مجھے مثال یاد آ گئی، یہ مثال اپنی طرف سے نہیں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواقف میں ایک عورت تھی جس کو اپنے پڑوس کی بڑی فکر رہتی، اپنی پڑوس کی، صبح اٹھتے ہی جھانک تاک شروع، اپنے پڑوس میں کی پڑوسن کیا کر رہی ہے، اپنے گھر کی فکر نہیں، پڑوسن کی گھر کی فکر۔ آج ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے نا کہ پڑوس میں کیا پک رہا ہے، کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، بڑی فکر، بڑی لمبی لمبی باتیں۔ اپنے بیٹے کی فکر نہیں کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، پڑوس کے بیٹے کی بڑی فکر۔ ایسے ہی وہ عورت تھی جس کو بڑی فکر رہتی تھی اپنے پڑوسن کی، صبح اٹھتے ہی جھانک تاک شروع کر دیتی۔ ہماری بہنیں اگر سن رہی ہوں، اللہ کے واسطے اس مرض
بچائیے گا. اب ایک دن جھانک تانکنے لگی تو دیکھا پڑوسن کسی ضرورت سے اپنے زیورات اتار رہی ہے، ناک کی کیل، کان کی بالی اور ہاتھ کے کنگن جو بھی پہنے ہوئے تھے زیورات سب اتار رہی تھی. اب یہ اللہ کی بندی دوڑی دوڑی اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی تم یہاں ناشتے میں مصروف ہو، پڑوسن بیوہ ہو گئی. اب اس شوہر نے کہا بھائی تم کو کیسے معلوم ہوا کہ بیوہ ہو گئی؟ پہلے ہم کو تم نے بیوقوف سمجھا ہے، یہ ہوتا ہے نادان دوست، ہمیں بیوقوف سمجھا ہے، ہم نے علامتوں سے پہچان لیا کہ بیوہ ہو گئی. تو شوہر صاحب کہتے ہیں اچھا اگر بیوہ ہو گئی تو میں کیا کروں؟ تو بیوی کہنے لگی ارے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم یہ جو عورت بیوہ ہوئی ہے اس کا شوہر صبح صبح دکان پہ چلا جاتا ہے، کم از کم اس کو تو جا کر بتاؤ کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اس کو تو خبر دو جا کے. اب یہ اللہ کا بندہ سوچتا نہیں کہا کہا جا رہا ہے. اب بیوی نے سمجھایا بجھایا، اب کسی نے بتا دیا کہ 10 پارے نہ پڑھو بس سورہ اخلاص پڑھ لو کام ہو جائے گا. اللہ کے واسطے اس حاصل نہ آئیے کہ ہم سمجھا دے کے بعد کیا اصل بات ہے کیا. اب اس شخص نے یہ سوچا نہیں کہ ہماری بیوی کہہ کیا رہی ہے، بھاگا بھاگا پڑوسی کی دکان پہ پہنچا اور جا کر کہا بھیا تمہارے لیے بڑی افسوس کی بات ہے، تم دکانداری میں لگے ہو اور گھر پہ تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی. اب یہ اللہ کا بندہ بھی سوچتا نہیں کہ ہمارا پڑوسی کیا کہہ رہا ہے. اب وہ رونے دھونے لگتا ہے یہ کیا ہوا، ابھی تو میں ٹھیک ٹھاک چھوڑ گیا تھا، اچانک کیسے بیوہ ہو گئی؟ کہا بھیا اب اچانک ہی بیوہ ہو جاتی ہیں بھی عورتیں، اب وہ ہو گئی تو اب چلو دکان بند کرو. دکان بند کرا کے لے آیا اور گھر کے باہر دونوں کھڑے رو رہے. آئے آئے محرم میں آپ دیکھتے نہیں لیتے ہائے آئے، نہ کوئی قبر ہے نہ کوئی جنازہ ہے نہ پتا ہے کون مرا ہے کیا ہوا، لیکن ہائے 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 ایسا لگ رہا ہے کہ بس کوئی ابھی ابھی انتقال ہو گیا ہے. وہ ذرا دیر ہائے 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 اور ذرا ہی دیر کے بعد شرمان کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں کہ ہمیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. 29 سالوں سے چل رہی ہے، ہائے 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 ہو رہا ہے. تو وہاں بھی کھڑے ہو کے دونوں لوگ ہائے ہائے کر رہے. اب 2-4 لوگ اور آگے جب ان کو دیکھا کہ ہائے ہائے کر رہے تو اور لوگ بھی آگے کھڑے ہو کے رونے لگے. 10-20 لوگ رو رہے. کوئی صاحب چلے گئے بازار کفن پہ کپڑا لینے، کوئی صاحب چلے گئے قبر کھدوانے، کوئی صاحب پانی گرم کروا رہے. سب تماشے ہو رہے. اتنے میں کوئی سمجھدار آ گیا، اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کسی نے کہا وہ صاحب جو بڑے مغلوب اور بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں ان کی بیوی بیوہ ہو گئی. اچھا یہ بھی کہا، بلایا کہا کیا ہوا؟ کہا میں ہی کو بدنصیب ہوں جس کی بیوی جوانی میں بیوہ ہو گئی. اللہ کے بندے تمہیں اتنا شعور نہیں، تمہیں اتنی سمجھ نہیں کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی. تو بڑی معصومیت سے کہتا بھیا کافی دیر سے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، رک رک کر روتے روتے رکتا ہوں سوچتا ہوں، لیکن انہوں نے بتایا ہے اور یہ میرے دوست ہے، ان کے کہنے پر میں نے مان لیا ہے، ان کی بات میں مان لیتا ہوں. اور جب یہ رو رہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ غم میرا بات میری، اس لیے میں زیادہ زور زور سے رو رہا ہوں. ویسے سمجھ میں تو میرے بھی نہیں آ. تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں اپنی عقل لگاؤ، سمجھ لگاؤ. یہ نہیں کسی نادان دوست نے کوئی پٹی پڑھا دی وہ اس کے پیچھے چل پڑے، ایسا نہ ہونا چاہیے. یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو اس کو 3 قرآن کا ثواب ملے گا، 3 مرتبہ تلاوت کی 1 قرآن کا ثواب ملے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی جائے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سمجھ کر پڑھ کر یہ سمجھا جائے کہ ہم نے پورے قرآن کی تلاوت کر لی. یہ بیمار ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ سعادت گڑھ قصبہ ہے. کون سا قصبہ ہے؟ سعادت گڑھ. یہاں کھیت میں حفاظ اور علماء ہوتے ہیں، یہاں کے عام آدمی بھی بہت سمجھدار ہے. میں جانتا ہوں
اگر میں یہ بات کسی گاؤں میں کسی ایسی جگہ پر جہاں لوگ زیادہ سمجھ نہ پاتے وہاں بیان کرتا تو شاید کچھ لوگ سمجھتے کچھ نہ سمجھتے. میں علمی بات ایک سیکنڈ میں بتا دوں, مجھے یقین ہے سب لوگ سمجھ لیں. اس علمی بات کی تفصیلات ہیں, کئی صفحے کئی طرح سے محدثین نے مفسرین نقل کیا ہے. میں صرف ایک اشارہ کر دوں اور آپ سب لوگ سمجھ جائیں. دیکھیے دو چیزیں, ایک ہے جزا, ایک ہے اجزا. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے جزا, ایک ہے اجزا. جزا کا مطلب ہوتا ہے ثواب. جزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثواب. اور اجزا کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا. اجزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافی ہونا. تو اگر کسی شخص نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو اس کو تہائی قرآن کی جزا یعنی ثواب ملے گا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تہائی قرآن کی جزا یعنی ثواب ملے گا. 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو پورے قرآن کی تلاوت کی جزا یعنی ثواب ملے گا. لیکن اگر کسی نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو تہائی قرآن کی طرف سے اجزا یعنی کافی نہیں ہوگا. وہ الگ ہے. تہائی قرآن کی طرف سے کافی نہیں ہوگا. 3 مرتبہ اگر کسی نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو جزا ثواب تو پورے قرآن کا ملے گا لیکن پورے قرآن کی طرف سے کافی نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ مثال آپ میں سے کسی شخص نے یہ نیت کی, یا اللہ میرے لڑکا پیدا ہو جائے, یا اللہ میرے یہاں ولادت ہو جائے. 2 سال 4 سال گزر گئے ولادت نہیں ہوئی. یا اللہ میرے کیا صحت مند بچہ پیدا ہو جائے, میں خالصتاً آپ کے لیے ایک قرآن کی تلاوت کروں گا. اب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بچہ دے دیا. اب آپ کو میری آج کی تقریر یاد آ گئی اور آپ نے کہا لاؤ بھائی وقت کم ہے, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے ہو جائے گا کام. تو نہیں ہوگا. ثواب الگ چیز ہے, جزا الگ چیز ہے. آپ نے پورے قرآن پڑھنے کی بات کہی تھی, ثواب تو ملے گا لیکن پورے قرآن کی طرف سے کافی نہیں ہوگا. ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ جیسے بات آ گئی تو میں کہہ دوں, جیسے حج کا موسم آ گیا کہ نہیں آ گیا. موسم آنے کا مطلب یہ کہ فارم بھرے جا رہے کہ نہیں بھرے جا رہے. موسم آنے کا مطلب یہ نہیں کہ حج شروع ہو گیا. موسم کا مطلب یہ کہ لوگوں میں فکر ہو گئی حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھ دنوں بعد لوگ حج کرنے جائیں گے. عمرہ کرنے تو جاہی ہے. آپ نے بہت مشہور حدیث سنی ہوگی ابھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے ثواب کے برابر. صلاۃ فی مسجدی ھذا, میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب دوسری مسجدوں میں 1000 نمازوں کے برابر ہے سوائے مسجد حرام کے. مسجد حرام میں تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر. ارے پڑھی حدیث سنی کہ نہیں سنی؟ ارے سنی کہ نہیں سنی؟ اگر کوئی آدمی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتا ہے اس کو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 1000 نمازوں کا ثواب. اور اگر مسجد حرام میں نماز پڑھی تو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 1,00,000. اب کوئی صاحب عمرہ کرنے گئے اور مثال کے طور پر 7 دن مسجد حرام میں نماز پڑھی, 49 نمازیں پڑھی, 49 نمازیں. اب انہوں نے کہا بھائی میں تو 49 لاکھ نمازیں پڑھ کے آ گیا, اب مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. کام ہو جائے گا؟ کہا جائے گا بابو 49 لاکھ نمازوں کا ثواب الگ ہے لیکن 49 لاکھ نمازیں, یہ جو نمازیں تمہارے اوپر فرض ہے اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگی. یہ الگ ہے وہ الگ ہے. اسی طریقے سے سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنے کا ثواب تو تہائی قرآن کے برابر ہے لیکن قرآن مکمل پڑھنا یہ الگ ہی چیز ہے, یہ الگ معاملہ ہے. قرآن ایک لفظ پڑھو گے اس میں قرآن میں سورہ اخلاص میں تو ابھی اگر موقع ملا میں بتاؤں گا اس میں تو صرف ایک چیز ہے اللہ کا تعریف ہے.
اللہ کی ذات کا تعارف ہے، ثواب الگ چیز۔ پورا قرآن پڑھیں گے تو آپ کو طرح طرح کی باتیں ملیں گی، طرح طرح کے احکام ملیں گے، کہیں رونا آئے گا، کہیں ہنسنا آئے گا، کہیں جنت کا ذکر ہوگا، کہیں جہنم کا ذکر ہوگا، پڑھتے جائیں گے، قلب کی دنیا بدلتی جائے گی، اور ایک مقام آئے گا اگر آپ سمجھنے والے ہوں گے تو پکار اٹھیں گے، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوئی دو آنکھوں سے کیا کیا کیا۔ ایسا نہ کریے گا کہ بس سورہ اخلاص کا فارمولہ مل گیا اور تلاوت کرے، نہیں۔ قرآن اصلاً کتاب ہدایت ہے، قرآن پوری پڑھنا چاہیے اور سمجھنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت الگ چیز ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر 1/3 قرآن کا ثواب عطا فرما رہا ہے، تو ہمیں اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اللہ کی رحمت کا مذاق نہ بنانا چاہیے کہ بس 3 مرتبہ پڑھ لیا اور کافی ہے، کچھ نہیں کریں گے، یہ مذاق والا ہو جائے گا۔ آپ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ مذاق والا ہو جائے گا۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ کی رحمت کا معاملہ تو یہ، جب سورہ اخلاص کی بات آ گئی ایک بات میں اور نقل کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی ہے، اور وہ صحابی بھی تھے بدو صحابی، دیہات کے رہنے والے صحابی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دیہات کے جو صحابہ تھے اس دور کے، وہ شہر کے جو صحابہ جو نبی کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے ان کے مقابلے میں شعور میں سمجھ میں کم تھے۔ جو نبی کے پاس ہر وقت رہ رہا ہے اس کا شعور، اس کا مزاج، صحابہ سارے کے سارے ہماری آنکھوں کا تارا ہے اور سارے کے سارے صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن صحابہ کے مقام و مرتبے میں آپس میں فرق ہے۔ جو ہر وقت نبی کی خدمت میں رہتے تھے، جو ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے تھے، جو نبی کے شب و روز کے گواہ تھے، ان کا مزاج زیادہ بلند تھا، ان کا شعور بلند تھا، اور جو کبھی کبھی آتے تھے خاص طور سے دیہات کے، وہ اتنا زیادہ تربیت یافتہ نہیں تھا۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے پیارے آقا، آپ کے اوپر جو گیت اترتا ہے، گیت، اس میں سے کچھ سنائیے۔ کیا کہا؟ گیت۔ عربی میں کہیے رجز کہا، رجز۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کوئی ہوش مند اگر اس کو گیت کہے، سمجھ بوجھ کر رجز کہے تو گنہگار ہوگا، لیکن وہ چونکہ ہم نے بتایا آپ کے باشعور نہیں تھے، بدو تھے، زیادہ سلیقہ نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، نبی کی تربیت یافتہ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ گیت سنائیے۔ نبی نے برا نہیں مانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورت کی تلاوت فرمائی، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ آپ کہیے، ترجمہ بھی میں کہتا ہوں، آپ کہیے کہ اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب اللہ بے نیاز ہے؟ بڑا سہارا ملتا ہے جب اس کو پڑھتے، بڑی قوت ملتی ہے۔ قرآن انسان کو طاقت فراہم کرتا، بڑی قوت ملتی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج ہے۔ الصمد کا مطلب یہ، سب کو اللہ کی ضرورت ہے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، یہ ہے سمجھ۔ سب کے سب اپنی مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور اللہ سب کی مشکلات حل کرنے والا ہے، اور اللہ کو کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں کہ اللہ کو کوئی مشکل پیدا ہو، یہ ہے اللہ الصمد۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت تلاوت فرمائی تو وہ صاحب جو بدو تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، جو قرآن کو گیت کہہ رہے تھے، شعور نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان سے بڑی عجیب بات کہلوائی۔ اللہ رب العالمین ہے نا،
اللہ کب کس کے ذہن میں کیا ڈال دے. اللہ نے بڑی عجیب بات کہہ رہی. بدو تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، لیکن ترجمہ اور مطلب تو سمجھ رہے تھے نا، اس لیے بڑی عجیب بات کہلوائی اللہ نے. اللہ نے ان کی زبان سے الفاظ نکلوائے، نعم الالہ الہنا، کیا ہی خوب ہے ہمارا معبود، کیا ہی بہترین ہے ہمارا رب. یقبل الیسیر ویعطی الجزیر، اللہ تھوڑا قبول کر لیتا ہے اور بہت عطا فرما دیتا ہے. ہمارا رب کیا ہی خوب ہے، تھوڑا قبول کر لیتا ہے اور خوب نواز دیتا ہے. یہ کس نے کہا؟ بدو صاحب. کب کہا؟ سورہ اخلاص کی تلاوت سن کر. جب انہوں نے یہ بات کہی، قربان جائیے ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آقا نے فرمائی ایک بڑی عجیب بات. آقا نے فرمایا تم ان کو بدو سمجھ رہے ہو، تم ان کو دیہات میں رہنے والے سمجھ رہے ہو. اللہ کی قسم سورہ اخلاص کی تفسیر جو انہوں نے سمجھی ہے ان میں سے کسی نے نہیں سمجھی. وہ بڑے بڑے صحابہ جو نبی کے پاس ہر وقت رہتے تھے، کہنے کو تو جو کہہ سکتے ہیں کہ صدیق ہے، فاروق ہے، عثمان و علی ہے. صدیق ہے، فاروق ہے، عثمان و علی ہے. تاروں سے سجی بزم نبی دیکھ رہے ہیں، تاروں سے سجی بزم نبی دیکھ رہے ہیں. سارے نبی کے بڑے بڑے صحابہ موجود، لیکن نبی فرما رہے سورہ اخلاص کی تلاوت میں نے کی، سورہ اخلاص کی تفسیر جتنی بہترین اس نے سمجھی ہے ان میں سے کسی نے سمجھی. اللہ اکبر. اب آگے کی بات سنو جو آپ کے لیے اور میرے لیے پیغام کی بات ہے، جس کے لیے میں نے یہ بات رکھی. بہت توجہ سے جو پیغام ہے، خالی تقریر سن کر اور واقعہ سن کر چلے جائیے گا، بلکہ ذہن بنائیے گا اپنا. تب یہ سوالت ہوگا جلسہ، اور ہمارے شیخ صاحب اور ہمارے منتظمین اور ہمارے علماء اور آپ سب کی محنت میں تب سوالت ہوگی. کم از کم ایک بات کا حاصل کر کے جائیے گا. جب نبی نے تعریف فرمائی کہ جو تفسیر اس نے سمجھی ہے تم میں سے کسی نہیں سمجھی، جانتے پھر کیا ہوا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ایک اونٹنی جو بچہ لینے کے قریب ہے ان کو دے دوں، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر اچھی سمجھی. کیا کہا؟ ایک اونٹنی جو بچہ لینے کے قریب ہے میں لا کر دے دوں. اس دور میں اونٹنی جو تھی اور وہ بھی بچہ لینے کے قریب، اس کی حیثیت اگر آج کے دور میں آپ ناپنا چاہے، علماء موجود ہیں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسے جیسے ہیلی کاپٹر وہ حیثیت تھی اس دور میں بچہ لینے والی اونٹنی کی. اور اگر کم کر لیجیے، آپ یہ کہیں مولانا صاحب نے بڑی لمبی بات کہہ دی تو تھوڑا کم کر لو بھائی، کم از کم انووا کار رکھ لو، اس سے کم پہ تو میں نہیں مانوں گا. کم از کم انووا کار، میں تو ہیلی کاپٹر کہتا ہوں. لیکن اگر آپ کو نہیں یقین آ رہا، اطمینان ہو رہا ہے، اجتہادی بات ہے، اس لیے کوئی حدیث میں تو ہے نہیں، عقلی بات ہے، اس لیے انووا کار تمہاری ہو. اس دور میں کیا کہا؟ انہوں نے تفسیر اچھی سمجھی ہے، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو بچہ لینے کے قریب ہے، دے دوں میں لا کر. میں نے انووا کار ہیلی کاپٹر جانتے کیوں کہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا، یہ آنکھ دیا. بلکہ قرآن میں اللہ نے سورہ الشمس کورت میں قیامت کا منظر کھینچا. اور اس دور میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ انووا کار تو تھی نہیں، یہ ہیلی کاپٹر تو تھے نہیں، یہ بڑی بڑی چیزیں تو تھی نہیں. اس لیے اللہ نے مثال دیتے ہوئے فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. عشار کہتے ہیں اونٹنی کو جو بچہ لینے کے قریب ہو. اللہ نے فرمایا قرب قیامت میں یہ جو عشار اونٹنی ہے، جو آج بہت قیمتی سرمایہ ہے، جس کو تم پالتے ہو، پوستے ہو، ہر وقت جس کی نگرانی کرتے ہو، دیکھ رہے کرتے ہو، قیامت کے قریب یہ پھرے گی، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اونٹنی اس دور کی عشار، آج کی ہیلی کاپٹر. جیسے آج کہے کہ
इनोवा कार को तुम बड़ा अच्छा सरमाया समझते हो, हेलीकॉप्टर को देख देख कर खुश होते हो, कयामत के करीब खड़ा रहेगा कोई सोचेगा भी नहीं कि इसको बैठना है बेचना है क्या करेगा। अरे बात समझ आ रही है? अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैं इशारा टोपी लाकर दे दूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दे दो। आज अगर कोई हाफिज बैठे हुए कोई बड़ा अच्छा कुरान सुनाए तरावी में और कोई आदमी कहे कि मैं 1 लाख रुपए इनाम दे रहा हूँ तो 10 लोग खड़े हो, कहीं 1 लाख रुपया दिया जाता है? बड़े पागल हो तुम, बड़े नादान हो तुम, जाया कर दिए 1 लाख में कमरा बनवा देते अपना। अरे होगा कि नहीं होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया दो, रिंद काने है मुतवाज़े है खुदा देता है, रिंद काने है मुतवाज़े है खुदा देता है, वो जो पाता है तो पीता है पिला देता है, वो जो पाता है तो पीता है पिला देता है। आज हमारा हाल तो माफ कीजिएगा, मैं अपने आप को पहले कह रहा हूँ, ये है कि हम लोग बखील नहीं बल्कि आगे के बखील हो गए। अब खल जिसको कहते हैं, अब खल समझते कि नहीं समझते? अब खल सबसे बड़ा, मतलब इसके ऊपर कोई दर्जा नहीं। बखीलों की किस्में होती हैं और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जो बात कहूँ अपनी तरफ से न कहूँ बल्कि अपने उलमा हदीस कुरान की रोशनी में कहूँ। एक मौलाना गुजरे हैं, बयान बहुत करते थे, मौलाना पालन हक्कानी नाम सुना होगा आपको? अरे सुना नहीं सुना? पालन हक्कानी की किताब है लताइफ हक्कानी, उसमें वाक़या लिखा है कि बखीलों की कई किस्में होती हैं और उन्होंने फरमाया कि एक बखील की किस्म वो होती है जो खुद तो खाता है लेकिन दूसरों को नहीं खिलाता। अरे ऐसे बखील होते नहीं होते? उनके घर पहुंच जाओ, खूब बढ़िया माल काट रहे हैं, बिरयानी भी काट रहे हैं, सब्जा भी काट रहे हैं, बेहतरीन सारी चीजें कार भी खड़ी हुई है, लेकिन अगर कोई जलसा है, अगर रोज रोज तुमने ठेका ले रखा है जलसे का, मस्जिद के लिए पहुंच जाओ, क्या जरूरत है मस्जिद बनवाने की? अल्लाह के नबी के दौर में तो चंद मस्जिदें थी, इतनी मस्जिदें बन गई, अब क्या जरूरत है मस्जिद बनवाने की? मदरसे के लिए पहुंच जाओ, हमें धंधा बना रखा है लोगों ने, कोई गरीब आदमी आ जाए बहुत बड़ा पेशेवर है, कुछ करता नहीं धरता नहीं, यानी जो भी पहुंच जाए उनके पास है नहीं, हर एक में किरोए निकालने के देना नहीं है, अल्लाह ने महफूज कर रखा है अपने लिए, लेकिन सब कुछ। तो एक बखील वो जो खुद तो खाता जम कर लेकिन दूसरों के लिए कुछ नहीं। ऐसे लोगों को चाहिए कि तरबूज भी पूरा खा ले, छिलका विलका फेंका ना करे, लेकिन नहीं सत्ता ही लेना है तो बेवकूफी की छिलका पैसे दे के लाओ, तोलवा के लाओ, छिलका भी तोड़ के लाओ, खा लेना चाहिए। जब उनको कुछ देना ही नहीं, किसी को कोई हिस्सा किसी का उनके है ही नहीं, सब अपना ही है, वो छिलका भी तोड़ के लाए हो उसको भी खा जाओ, लेकिन नहीं। तो एक बखील वो होता है और दूसरा बखील वो होता है जो इससे ऊपर का होता है, जो न खाता है न खिलाता है। देखते नहीं है अल्लाह ने कुरान में फरमाया नबी जमा मालूम अब्दा, माल जमा करता गिरता रहता, खुश होता रहता अकाउंट में। पिछले महीने 25 लाख 20 हजार थे, अब 25 लाख 70 हजार हो गए और अब 26 लाख इतने हो गए और 2 जमीनें भी अब 3 हो गई। पूरी जिंदगी काट देता इसी में और बनियान पहने और आधी लुंगी पहने गाँव में टहला के, बस इसी में मस्त रहता है। अपने बच्चों के लिए उसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ना खुद खाता है और वही दाल रोटी खाता है, थोड़ी सी सब्जी जब आलू सस्ते होते तो जाता है और बिल्कुल कुछ नहीं, न खाता है न खिलाता है। ये दूसरा बखील। और हमने अबखल कहा ना सबसे बड़ा बखील, एक इससे बड़ा बखील जो न खाता है न खिलाता है, बल्कि अगर कोई किसी को खिला रहा है तो भी उसके मनोड़ होने लगता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे ये क्या, उसको पता नहीं, उसने 1 रुपया जलसे में नहीं दिया होगा, लेकिन ये जलसे में क्यों खर्च हो रहा है? मोदी साहब आज कितना ले गए और फलाने साहब उनको जिन्होंने कुरान मुकम्मल किया, क्या जरूरत थी उनको इतना देने की? वो हाफिज जी को क्या दे दिया और फलाने को क्या दे दिया और मस्जिद में ये क्यों लग गया, इसकी क्या जरूरत थी और मदरसे में इसकी क्या जरूरत थी? वो इसी में जिंदगी गुजारते, न खुद खाता है न खिलाता है। और अगर कोई किसी को खिला रहा है, कोई हदिया तोहफा दे रहा है तो भी उसके पेट में मरोड़ होता है और जब तक वो रास्ता बंद नहीं करा देता तब तक उसको चैन नहीं, उसके पेट में दर्द रहता है। अगर पता चल गया कि महल्ले में इमाम साहब जो आए हैं उनकी तनख्वाह 10,000 रुपए है, लेकिन एक कोई
مولانا حقانی نے اس تیسرے بقیت کی ایک مثال لکھی. مثال کے بعد سمجھ میں آئی. فرمایا کہ ایک جگہ تماشا لگا ہوا، کرتب دکھانے والے کرتب دکھا رہے تھے. کرتب دیکھتے دیکھتے ایک صاحب نے اعلان کر دیا، ان کو مزہ آ گیا، پسند آ گیا کرتب. انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نے ایک بھینس دے دی ان کرتب والوں کو. اب بغل میں ایک وہی شخص کھڑا تھا جس کے پیٹ میں مروڑ ہوتا تھا، جو نہ کھاتا تھا نہ کھلاتا تھا، اس کے مروڑ ہوتا تھا. اس نے جب دیکھا تو کہا کہیں کرتب دکھانے والوں کو بھینس دی جاتی ہے، 10-20 روپے دیے جاتے، بھائی تم نے کیسے لے لی؟ کہا اب دے دی تو دے دی، میرے پاس کئی بھینسیں، ایک دے دی. کہا نہیں، غلط، لیو. اب کہا آپ کیسے لے؟ اعلان کر دیا، ابھی دیں گے، ہم اعلان کر دیا ہے. کہا میں تم کو ترکیب بتاتا ہوں. ترکیب بتائی. اب اس نے جس نے بھینس دی تھی ذرا دیر کے بعد کہتا ہے بھیا ایسا ہے، ہم نے تم کو ایک بھینس دینے کے لیے کہا ہے، سنو ایک نہیں، میں نے ساری بھینسیں دے دی، ساری گائے دے دی، سارا کھیت دے دیا، اپنی آل اولاد دے دی، گھر بار دے دیا، اپنے آپ کو بھی دے دیا، سب لے چلے. تو کرتب دکھانے والے کہہ رہے اب یہ کچھ نہیں دے گا، لگتا ہے کسی نے اس کو پٹکی پڑھا دی ہے، اب نہیں دے گا. یہ وہ بخیل جس کے پیٹ میں مرور. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی سے عرض کیا کہ اس نے قرآن کی تفسیر اچھی سمجھی سورہ اخلاص کی، میں اونٹنی دے دوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دے دوں. اب لا کر دے دی. جیسے ہی لا کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عبد الرحمن سنو، ان حفاظ کی خدمت کرنے والوں سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن تم نے ایک اونٹنی دی ہے، اللہ جنت میں 86,000 اونٹنیاں تمہیں تیار کرتا ہے. 86,000 اونٹنیاں تیار کرتا ہے. اللہ اپنی شان سے دیتا ہے. کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، اس کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. جب عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں یہ سنا تو اب جو صحابہ بیٹھے تھے سب جلدی جلدی گئے. کوئی ایک اونٹنی، کوئی دو اونٹنی، کوئی ایک اونٹنی، کوئی دو اونٹنی لے کے آیا. جب وہ صحابی جنہوں نے کہا تھا ہمارا رب کیا ہی خوب ہے، تھوڑے کو قبول کر لیتا، خوب نوازتا ہے، جب وہ جانے لگے اللہ کی غیرت دیکھو. انہوں نے اللہ پر اعتماد کر کے کہا تھا کہ اللہ وہ ہے یقبل الیسیر، تھوڑا قبول کرتا ہے، وہ یعطی الجزیل، خوب نوازتا ہے. انہوں نے تو ایک جملہ کہا تھا، لیکن اللہ کی ادا دیکھو، اللہ کی مہربانی دیکھو کہ جب وہ لوٹنے لگے تو 200 سے زائد اونٹنیاں لے گئے. یہ ہے میرے رب کی شان کریم، یہ ہے سورہ اخلاص. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اب بات آ گئی تو ایک آدھ باتیں بات بتا کر بات ختم کروں گا. اسی سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے. آج جدھر چلی جاتی کہ اسی طرف جی چاہتا بات کر دے گا، 10 موضوع نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایک صحابی تھے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہر رکعت. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کا امیر بنا کر دیا. ایک لشکر کا امیر بنا کر. اب وہ لشکر میں امیر ہوئے تب بھی نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھاتے، ہر رکعت میں. کسی صاحب نے پوچھ لیا کہ جناب امیر صاحب یہ کیا عادت ہے آپ کی کہ آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ضرور ہے، اگر کوئی اور سورت پڑھتے تو سورت پڑھنے کے بعد پڑھ لیتے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سورت میں ہمارے رب کا ذکر ہے، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. کہا اس میں میرے رب کا ذکر ہے، میرے رب کے اوصاف کا بیان ہے، میرے رب کا ذکر ہے، اور مجھے اپنے رب سے محبت ہے، اور ذکر حبیب کب نہیں وصل حبیب سے، مجھے اپنے رب کا ذکر بہت پسند ہے، اور اس میں میرے رب کا تعارف ہے، اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں. بات آئی گئی ہو گئی. جب وہ لشکر لوٹ کر واپس آیا تو ایک صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی واقعے کو ذکر کیا کہ پیارے آقا آپ نے جن کو امیر بنایا تھا ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ان سے پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں کرتے؟
پوچھنا چاہیے تھا نا کہ ایسا کیوں کرتے؟ کہا پوچھا تھا، کیا جواب دیا؟ کہا جواب یہ دیا کہ اس میں اللہ کا تعارف ہے، اس لیے مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبروہ اخبروہ فإن اللہ تعالی یحبہ، ارے جلدی خبر دو ان کو، جلدی خبر دو کہ اللہ تم سے محبت، وہ سورہ اخلاص سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک صحابی کا اسی طرح اور واقعہ ہے، وہ بھی سورہ اخلاص سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس کثرت سے سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے سورہ اخلاص سے خاص محبت ہے۔ آقا نے ان کے بارے میں فرمایا تھا حبک ایہا ادخلک الجنہ، سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ علماء بیٹھے ہوئے پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، اگر میں یہ ترجمہ کر دوں کہ سورہ اخلاص کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، ترجمہ غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماضی کا صیغہ ہے۔ حبک ایہا ادخلک الجنہ، سورہ اخلاص کی محبت وہ چیز ہے۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اگر کسی کو پورے قرآن سے محبت ہوگی، قرآن یاد کرنے والوں سے محبت ہوگی، قرآن پڑھنے والوں سے محبت ہوگی، قرآن پڑھانے والوں سے محبت ہوگی، اللہ ان کے ساتھ کیا مانگے۔ ایک بات، ایک آخری بات جو میں نے حدیث پڑھی ہے، 2-3 منٹ میں وہ بھی بات بتا دوں اور بات وہ بھی بات لے کر جائیے، اس لیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، استقبال رمضان کا بھی کچھ نہ کچھ اس طرح ہونا چاہیے۔ میں لمبی بات نہیں کروں، 2-3 منٹ کے اندر ایک بات حدیث کی روشنی میں پیش کر دوں۔ حدیث جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ پہلے سنو، 2-3 منٹ بات۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے بڑی عبادت گزار بنتے رہو۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ایک ایک منٹ اس بات کی کوشش کیجیے گا۔ ایک طرف ہم روزہ رکھتے ہیں، دوسری طرف بہت سے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ہوتی ہیں جن کی وجہ سے رمضان کا جو سرور ملنا چاہیے، رمضان کے نتیجے میں جو تقوی، رمضان کا مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، جو تقوی کی کیفیت ہونی چاہیے، پورا سال رمضان کی وجہ سے جو دلوں کے اندر اطمینان ہونا چاہیے، دلوں کی کیفیت بدلنا چاہیے، نہیں ہو پاتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ دیکھیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بہت اجل خلفاء میں سے گزرے ہیں، نام آپ سب جانتے ہیں، محی السنہ حضرت مولانا راؤل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم سنا نہیں سنا؟ حضرت مولانا راؤل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر سفر میں تھے، بہترین اے سی گاڑی، بہترین شاندار گاڑی، اے سی چل رہا ہے لیکن ٹھنڈی نہیں ہو رہی گاڑی، بڑی پریشانی، کیا بات ہے بھائی؟ پوچھا ڈرائیور صاحب سے، بھائی اے سی دیکھو، چیک کرو۔ اب چیک کیا اے سی، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کہا، حضرت اے سی بہت اچھا کام کر رہا ہے، گاڑی کیوں نہیں ٹھنڈی ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو حضرت نے اپنے پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے ان سے کہا، بھائی اپنے اپنے ونڈو شیشے چیک کرو۔ اب ایک صاحب نے کہا، حضرت ذرا سا میرا شیشہ کھلا ہوا ہے، یہ احساس نہیں تھا میرا کھلا تھا۔ حضرت نے کہا بند کرو جلدی سے، اب بند کیا۔ اب شیشہ جب بند ہو گیا تو 2-4 منٹ گزرے کی گاڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا، دیکھو بھائی، وہی اے سی وہی گاڑی، لیکن ذرا سا ونڈو کھلا ہوا تھا، گرم ہوا آ رہی تھی، جس کے نتیجے میں گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ جو اے سی کا کام تھا وہ اے سی نہیں کر پا رہا۔ بالکل اسی طرح ہمارا معاملہ ہے کہ ہم نیکیاں تو کرتے ہیں، لیکن نیکیوں کا اثر اس لیے نہیں ہو پاتا کہ ہم گناہوں کی ونڈو کھولے رہتے، گناہوں پر گناہ کرتے رہتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا جو سرور ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے طے کریے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں۔ ایک دوسری بات یہ کہ ہمارے نوجوان بیٹھے، ہماری بہنیں بیٹھی، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ صاحب بہت سے گناہ ہیں، کوئی زناکاری میں مبتلا ہے، کوئی بدکاری میں مبتلا ہے، کوئی کم قولی میں مبتلا ہے، کسی بھی زبان محفوظ نہیں۔ گناہ چھوڑنا چاہتے لیکن چھوٹتے نہیں۔ میں گناہوں کی فہرست کو بیان کروں گا، میں ایک آدھ نسخے ایک منٹ کے بتاؤں گا۔
سوال یہ کہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، جس کے جو بھی گناہ، ہم کو اپنے گناہ معلوم ہے، آپ کو اپنے گناہ معلوم ہے، چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں، کوئی ایسا نسخہ یاد رکھیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد رکھیے گا، حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی، جس آدمی کو بھی، جس عورت کو بھی جس گناہ کی طاقت حاصل ہے، طاقت تبھی تو کر رہے ہیں، جس گناہ کی طاقت حاصل ہے اس سے زیادہ طاقت حاصل ہے اس گناہ کو چھوڑنے کی۔ جو بھی گناہ ہم کر رہے ہیں، جتنی طاقت ہمیں اس گناہ کے کرنے کی ہے اس سے زیادہ ہمیں طاقت حاصل ہے گناہ چھوڑنے کی۔ بس کرنا کیا ہے، عزم اور ارادہ کرنا پختہ کہ ہم گناہ چھوڑیں گے، چاہے کچھ ہو جائے، اس گناہ کو نہیں کریں۔ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے گناہ چھوڑنے کی ہمارے اندر طاقت پیدا کر رکھی ہے، بس اس طاقت کے اظہار کی ضرورت ہے، عزم کریں، ارادہ کریں گناہ چھوڑنے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑنے کے بارے میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ بہتر جانتے، ہمارے اندر یہ کمی ہے، یہ خطا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، کہ اللہ ہم عاجز اور ناتواں بندہ ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ گناہ چھوڑ۔ ہم پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو گناہ چھوڑنے میں بھی اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے بہت دن جھوٹ بولا، اے اللہ ہم نے بہت دن چوری کی، ہم اس گناہ کو چھوڑنا چاہ رہے، چھوڑ نہیں پا رہے، اے اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیجئے، ایسی میری طاقت پیدا کر دیجئے اور ایسا میرا تعاون کر دیجئے کہ میرے گناہ چھوٹ جائے۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد کرنا۔ تیسری اور آخری چیز وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب تک جو گناہ ہو چکے ان پر استغفار کرنا، خوب مغفرت طلب کریے۔ اے اللہ ہم نے بہت دن گناہ کیے، بہت دن آپ سے دور رہ کر شیطان کے نفس کے بہکاوے میں آ کر ہم کرتے رہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اور آگے کے لیے محفوظ کر لیجیے۔ یہ تین کام کرنا ہے، پہلا ہمت کرنا ہے، دوسرا اللہ سے مدد طلب کرنا ہے اور تیسرے استغفار کرنا ہے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے جس دل کی حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے جس دل کی حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مختصر دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے کھلے چھپے ہر طرح گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، آپ کا غصہ برداشت کرنے کا ہمارے اندر تحمل اور طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، پیشانی کے بال پکڑ کے ہمیں ہدایت کرا دیجیے۔ اے کریم آقا، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اے کریم آقا یہ ہمارے شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجیے، رمضان تک ہم کو پہنچا دیجیے اور رمضان کی ایک ایک ساتھ کی ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے۔ اے رحیم آقا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی الفت عطا فرما دیجیے، آپ کی سنتوں پر چلنے والا بنا دیجیے، صحابہ اکرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین سے محبت عطا فرما دیجیے، ان کی عقیدت عطا فرما دیجیے، انہوں نے جیسے نبی کی اتباع کی ویسی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، قرآن و حدیث کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا اور اس کے مطابق پورے عالم میں دعوت دینے والا ہمیں بنا دیجیے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا،
مسلمانوں کو پورے عالم میں غلبہ عطا فرما دیجیے، ترقی عطا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا مسلمان کمزور ہیں، اے اللہ اپنی طاقت سے ہمیں قوت عطا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا یہ جو مجمع بیٹھا ہے اس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی تمنا ہے، جو بھی آرزو ہے، اے اللہ آپ غیب کے جاننے والے ہیں، اللہ تمام لوگوں کی تمام حاجتیں، تمام ضرورتیں پوری فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، اے رحیم آقا، اس جلسے کو منعقد کرنے میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما دیجیے، اور اللہ تمام لوگوں کی تمام چاہے مرادیں تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ اے کریم آقا تمام حافظوں کو قرآن مجید یاد رکھنے والا، رمضان میں تراویح میں قرآن سنانے والا بنا دیجیے، اور مرتے تک قرآن صحیح یاد رہے اور قرآن پر چلتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں، ایسا ہم سب کو بنا دیجیے۔ اے کریم آقا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہ دعاؤں کی امید رکھتے ہیں، اے کریم آقا تمام لوگوں کی تمام دعائیں، تمام حاجتیں، تمام تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ اے کریم آقا ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے کریم آقا جب تک زندہ رکھیے اسی دین پر زندہ رکھیے، موت دیجیے تو اسی دین پر موت دیجیے، اور کل میدان حشر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا امتی ہونے کے حیثیت سے پہچان لیں اور ہماری سفارش فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔